لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ برڈنائز کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ والا کام بھی کریں، وہ والا کام بھی کریں، تو اس کشمکش میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے لیے کون سے کام ضروری ہیں، ہمارے جو بہت زیادہ ضروری کام ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور ہم غیر ضروری کاموں کو پہلے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کام کو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے کام کو پریورٹی دیں۔ ہم جو ہیں اپنا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کبھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ویسٹ کر دیتے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہوتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں نا جو بالکل سست ہو گئے، ہمارا کام کیونکہ مشینری کری ہے، اور ہم لوگ بالکل سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے۔ اگر ہم لوگ کام کچھ کر بھی رہے ہیں تو ہمیں کام کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کوشش کریں کہ پہلے غیر ضروری کام کو سکپ کر کے، اس کو شارٹ لسٹ کر کے پہلے ضروری کام کو کرنے کی کوشش کریں، اور کام کو پریورٹی دیں، کام کو پریورٹائز کریں۔ اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر بن سکتی ہے، اور زندگی آسان بھی بن سکتی ہے۔ پروڈکٹیو لائف سٹائل کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ہم لوگ ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اگر اسٹوڈینٹس کی میں بات کروں تو اگر انہیں کچھ سبجیکٹس پڑھنے جو کہ کافی ٹف ہیں، بایو، کیمسٹری، میتھ، تو ہمیں اگر میتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے دماغ کو ہم لوگوں نے بالکل ایکٹیو رکھنا ہوگا، اور بالکل میتھ پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ایک الگ سا سبجیکٹ، ایک بڑا بورنگ سبجیکٹ ہے۔ اگر دوسری جانب ہم بایو کریں گے تو اپنے مائنڈ کو ہم لوگوں نے سوئچ کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر اتنے ڈھیر سارے سبجیکٹ آپ کو ملے ہوئے تو آپ لوگ کیا کریں، تھوڑا سا اس میں گیپ دیں، اور تھوڑا سا اس میں جب گیپ آ جائے گا تو ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر کے اس سبجیکٹس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے تو آپ لوگوں نے پڑھنا تو سارے سبجیکٹس ہیں، کام بھی سارے کرنے ہیں، تو اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے یوزفل بھی ہوگی۔ پروڈکٹیو لائف سٹائل کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ گھر کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کو کام کاج بالکل نہیں کرے۔ گھر ہے تو گھر گندا ہے، کمرہ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جس روم میں بیٹھے ہوئے تو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ گیپ لے رہے ہیں، جو آپ بریک کر رہے ہیں، تو اس میں وہ باقی چیزیں بھی ہو جائیں، کیونکہ بندے کا مائنڈ فریش ہونا چاہیے۔ مائنڈ آپ جب دوسری طرف ڈائیورٹ کریں گے، دوسری طرف لے کر جائیں گے، تو وہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کچھ مزے کی کوکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کچھ گیم کھیل سکتے ہیں، کسی ایسے انسان سے بات کر سکتے ہیں، لائک آپ کے فرینڈز ہو گئے جو کہ آپ کو اور زیادہ انرجیٹک بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ ہم کم وقت میں زیادہ کام کیسے سکتے ہیں۔ کچھ ترکیبیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں گی، کچھ ٹیکنیکس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں پاور آور لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پاور آور لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام جو ضروری ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اس کو ری سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں آپ کی سلیپ بھی آتی ہے، آپ تھوڑا سوئیں۔ دیکھیں، ہم سارا دن کام کرتے رہیں گے تو کام جب ذہن ہمارا ٹھیک ہوگا، ذہنی حالت ٹھیک ہوگی، جب ہم نے نیند پوری کی ہوگی، تبھی ہم کام اسی طرح سے انرجیٹک طریقے سے کر سکیں گے۔ جب ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوگی، ہمیں انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، تو وہ کام ہم اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر اس میں ہمیں ہماری کام کی ڈیوین آتی ہے کہ ہم لوگ کام کیسے کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں، فار ایگزامپل، اگر آپ کا کوئی پیپر ہے تو آپ ایزیوم کر لیں کہ میرا صبح پیپر ہونے والا ہے، تو اسی طریقے سے آپ لوگ چیئر ٹیبل رکھیں گے، بکس رکھیں گے، بکس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب رزلٹ میں اس سے پہلے جب آپ وہ چیز یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو چیز زیادہ یاد ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ جب آپ وہ اس طرح کا سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جب آپ بناتے ہیں خود اپنی لائف میں، تو یہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔